اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مطففین کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے سورہ مطففین کی کچھ آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کرا تھا، آج بھی مزید کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلائی جائے گی شراب خالص مہر لگی ہوئی، ختامہ مسکن وفی ذالک فلیتنفس المتنفسون، اور اس پر چاہیے کہ انہیں ڈھکیں ڈھکنے والے، یعنی کہ ان لوگوں کو خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی مشک کی۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے جو حسد کرتے ہو، تم اس چیز کی حسد کرو، ایک دوسرے سے حسد کرو اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرو کہ یہ ہمیں مل جائے، کیا؟ یعنی کہ وہ جنت کی خالص شراب ہمیں مل جائے جس پہ مہر لگی ہوئی ہے، اس پہ حسد کرو اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ اس نے یہ حاصل کری ہے، ایسے عمل کر کے تمہیں بھی یہ عمل کر کے حاصل کروں۔ یہ نہ کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو، دوڑ بھاگ کرتے ہو کہ ہمیں یہ نوکری مل جائے اور اسے مل گئی تو مجھے بھی مل جائے، مجھے یہ سیٹ مل جائے، اس کے پاس گاڑی ہے تو مجھے ایک اس سے عمدہ گاڑی مل جائے، اس کے پاس ایک فلیٹ ہے تو میرے پاس اور ایک آدھ فلیٹ ہو جائے، زمین ہو جائے، پلاٹ ہو جائے۔ اس قسم کی دنیا میں بے شمار حسد سب ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کی دوڑ بھاگ میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو چیزیں مقابلہ کی ہیں یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی اور ملتی رہے گی، اور دنیا کی دوڑ سانس بند سب کچھ ختم، یہ وہ نعمتیں ہیں جو کبھی نہیں ختم ہوں گی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اس کی ملونی ہے تسنیم سے، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا مُقَرَّبُونَ، وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں نزدیک والے، یعنی کہ اس شراب کی آمیزش، یعنی کہ اس میں جو پانی ملایا جائے گا تسنیم سے ملایا جائے گا۔ عرب میں عموماً جب شراب پی جاتی تھی کہ اس میں پانی ملا کر پیتے تھے، تو جنت کی شراب کے لیے تسنیم کا پانی ہوگا۔ تسنیم ایک ایسے پانی کے چشمے کا نام ہے جس سے مقربین، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ پانی پیتے ہیں اس کے کناروں پر بیٹھ کر، تو اس کا پانی اس شراب میں خاص ملایا جائے گا جنت والوں کے لیے اور اس میں سے دیا جائے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ لوگ جو گنہگار ہیں ایمان والوں سے ہنسا کرتے ہیں، وَإِذَا أُمِرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ہو کر نکلتے ہیں تو ان کے پاس سے تو آپس میں آنکھ مارتے ہیں، وَإِذَا انقلبوا إِلَيْهِمْ الْقَالِبُونَ فَاكِهِينَ، پھر کر جب جاتے ہیں اپنے گھروں میں تو پھر بھی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے مجرم باغی لوگ وہ ایمان والوں پر، اہل ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ پاگل ہو گئے ہیں، بیٹھے دنیا میں ہیں اور آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا بالکل بھلا دی ہے اور آخرت کے انعامات کی باتیں کر کے خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی تلقین کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس پر عمل کرنے، معلوم نہیں یہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، دنیا کے مزے گوا کے اور نہ آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے وہ جاہل لوگ اہل ایمان والوں کے لیے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب کبھی مسلمان ان کے قریب سے گزرتا یا وہ مسلمانوں کے قریب سے گزرتے تو کافر ایک دوسرے کو آنکھ کے اشارے سے بتاتے یہی وہ بیوقوف لوگ ہیں جو آخرت کی فکر اور انجام کا سوچ سوچ کے خوش ہوتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں اور ہمیں ڈرا ڈرا کر دھمکاتے ہیں، آنکھ مار مار کر ایک دوسرے کو اشارے سے بتاتے تھے۔ اور جب وہ اپنے یہاں تک کہ اپنے گھروں میں بھی جاتے تھے تو اس وقت بھی اہل ایمان والوں کے لیے ہی مذاقیں، تذکرے اور باتیں کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹتے تھے کہ دیکھو یہ کس قسم کے بیوقوف لوگ ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک یہ بہک رہے ہیں، یعنی کہ جب کافر لوگ ان اہل ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو اس قسم کی بھی باتیں کرتے تھے کہ یہ لوگ بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، اور اہل ایمان کو دیکھو یہ کتنے بڑے بیوقوف لوگ ہیں کہ نہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں ڈراتے ہیں، کیونکہ کفار اسلام کو غلط سمجھ بیٹھتے تھے اور یہ کافر اسلام کو غلط سمجھتے تھے، تو اسی لیے وہ ان پر ایمان لانے کی بجائے الٹا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آگے ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ،
ان کو بھیجا نہیں ان پہ نگراں بنا کر، یعنی کہ کفار کو بھیجا نہیں ہے ان پہ نگراں بنا کر، وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے۔ یہ صالحین کے لیے ارشاد ہے اس آیت میں کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کو بولنے دو، تم اپنی دل کو جیسے برا نہیں کرو۔ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ایک ایک الفاظ کی انہیں اپنی بھگتنا ہے، سزا بھگتنی ہے، وہ تم پر نگراں نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل جاری رکھیں، جو ارشاد ہو رہا ہے قرآن پاک میں آپ اس پہ عمل کریں، آپ ان کی باتوں سے اپنے دل کو نہ چھوٹا کریں نہ برا کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج ایمان والے منکروں سے ہنستے ہیں۔ یعنی کہ آج سے مراد وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن ایمان والے لوگ انہی منکروں کو دیکھ کے مذاق اڑائیں گے، ٹھیک اسی طریقے سے کہ یہ ہے وہ دن جس کا ہمیں وعدہ دیا جاتا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا، اور جب ہم تمہیں بتاتے تھے تو تم سن کر ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ آج تم اسی مذاق کے سبب سزا چکو۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ جنت والے تختوں پر بیٹھے ہوئے سرور اور مسرت حاصل کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا فرمایا۔ حَذَّ ثواب الکفار ما کانوا یفعلون، یہ بدلہ پایا ہے منکروں نے جیسا کچھ وہ کرتے تھے، اور اب ان کو بدلہ مل گیا منکروں کو، منافقوں کو، جو وہ مذاق اڑاتے تھے، ہنسی کرتے تھے، قرآن پاک کی، اللہ کے احکام کی، پیغمبروں کی اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی دل شکنی کرتے تھے، ان کو لیے ایذا رسائی کرتے تھے، تو آج وہ سزا پائیں گے اپنے تمام اعمالوں کی جو کچھ وہ کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو لکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور گن رہا ہے، ایک ایک چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ تو یہ سورہ مطففین ہے جو آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔